اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین ناظرین گرامی، انشاءاللہ ہم آج جو ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی تفسیر روائی کے مطابق 38، 39 اور 40 کو بیان کریں گے، اور اس کی کچھ جو ہے اس کے ضمن میں حدیثیں بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے خدا نے ہمیں توفیق دی، ہم اس تفسیر برہان کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض یہ ہے، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں اور اس کو سنا کریں تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک بآسانی سے پہنچ جائے۔ اور ہمارا ہدف فقط یہ ہے کہ ہم اس دین اسلام کو، دین محمدی کو، دین خدا کو آپ لوگوں تک اس میڈیا کے ذریعے، اس یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور باقی جو سسٹم ہے اس کے ذریعے ہم آپ لوگوں تک یہ دین پہنچاتے رہیں، اور خدا ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم اس مشن میں کامیاب ہوں اور آپ بھی کامیاب ہوں۔ چلیں اب چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کی طرف، کہ پہلے ہم قرآن کی یہ پہلی والی کے ساتھ مربوط تھی، لیکن اس کا حصہ جو ہے ابھی بیان کیا ہے تفسیر والے نے، تو میں بھی اس کو یہیں پہ بیان کرتا ہوں۔ چلیں ہم آیت پڑھتے ہیں پھر ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، پس میری طرف سے تمہارے پاس متواتر ہدایت آتی رہے گی، پس جو بھی میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کو حزن ہوگا، نہ ہی ان کو خوف طاری ہوگا ان پہ، اور نہ ہی کوئی غم، وہ غمگین ہوں گے۔ تو لہٰذا آئیں ہم اس کی تفسیر جو علماء نے، اس عالم بزرگوار نے لکھی ہے، تفسیر بحران والے نے فقط ایک حدیث لے کے آیا ہے، وہ بھی عیاشی سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل ہوئی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے اس آیت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے تفسیر باطنی کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہدا سے مراد حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری ہدایت علی علیہ السلام کی اتباع کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا، نہ ہی کوئی اس کو غم ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اس شخص کے لیے بیان جو اہل بیت کو مانتا ہے، جو عصمت اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ تو حتماً ضرور اس کو سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ چلیں ہم اب آیت نمبر جو ہے 39 کی طرف چلتے ہیں کہ خالق کائنات اس سورہ بقرہ کی آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار
ہم فیہا خالدون کہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ ہی آگ والے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون۔ تو اب حدیث ہے، حضرت امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام فرمایا کذبوا بآیاتنا، میں آیات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے جو گزشتے زمانوں کی خبریں دی ہیں وہ سب سچی ہیں، اور جو آپ علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کے لیے بیان کیا ہے کہ علی علیہ السلام اور اس کی اولاد پاک تمام ان لوگوں سے افضل ہیں جن کو اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے، وہ ان میں سچے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مردوں اور عورتوں سے افضل ہیں۔ اور جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خبروں کو رد کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کو اولیاء نسب و معین کیا ہے، جو علی سید الاوصیاء ہیں اور ان کی اولیاء ان کی پاک ذریت کے منتخب ہیں، ان کے نسب و معین کرنے کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، وہی مکذبون میں سے ہے، وہی مکذب ہیں، وہی جھوٹے ہیں۔ تو آئیں ہم آیت جو ہے قرآن کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون، کہ اے اولاد بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، میرے عہدے کو پورا کرو تاکہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا جائے، اور فقط مجھ سے ڈرو۔ تو یہاں اس جو ہے آیت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ یہ حدیث حضرت امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور جو میں نے تم سے عہد لیا ہے کہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کروں گا اور اس کو تمہارے شہر مدینہ میں مستقر کروں گا، میں تمہیں زحمت و مشقت نہیں دوں گا کہ تم ان کی طرف کوچ کرو، ان کی طرف جاؤ، بلکہ اس کو تمہارے شہر میں مستقر کر دوں گا، اور اس کے لیے علامات و نشانیاں اور دلائل ذکر کروں گا جو اس کی صداقت کو بیان کریں گی، تاکہ تمہارے لیے اس کی شناخت مشکل نہ ہو جائے اور اس کا حال تمہارے لیے مشتبہ نہ ہو جائے۔ اوفو بالعہد اوفو بعہدی، پس میرے وہ عہد جو میں نے تمہارے اسلاف سے اور گزشتہ انبیاء سے لیا تھا، اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بعد آنے والی نسلوں تک میرے اس عہد کو پہنچائیں تاکہ وہ محمد عربی پر ایمان لائیں جو کہ قریشی ہے یا ہاشمی ہے، اور آیات کو واضح و روشن کرنے والا ہے، جس کی معجزات کے ساتھ تائید کی جائے گی۔ ان کے معجزات میں سے ہے کہ بکرا کی زہر آلودہ ران اس کے ساتھ بولے گی، بھیڑیا اس سے باتیں کریں گے، اور ممبر کی لکڑی اس سے بولے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے
کم کھانے کو زیادہ کر دے گا، سخت پتھر اس کے لیے پانی کی طرح نرم ہو جائے گا، اور گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کو کوئی معجزہ نہیں دیا جائے گا مگر یہ کہ اس کی مثل اس کو دیا جائے گا یا اس سے افضل کو دیا جائے گا، اور اس کے اولیاء میں سے سب سے افضل ولی علی کو قرار دیا جائے گا جو اس کا بھائی اور ساتھی ہوگا۔ اس کی عقل اس کے عقل سے ہوگی، اور اس کا علم اس کے علم سے ہوگا، اس کا حلم اس کے حلم سے ہوگا، اور وہ اپنے کاٹنے والی تلوار سے اس کے دین کی حفاظت کرے گا۔ بعد اس کے پہلے وہ ان کے دشمن کے دلائل کو اپنے دلائل باہرے سے باطل کرے گا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کو تلوار سے قتل کرے گا۔ وہ علم میں فضل میں کامل ہوگا۔ اگر تم نے میرے عہد کو پورا کیا تو پھر اوفو بعہدکم، پھر تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا جائے گا، جو کرامت والا گھر کی نعمات تمہارے لیے واجب و لازم قرار دی جائیں گی، اور اپنی رحمت میں تجھے مستقر کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس تم مجھ سے ڈرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں مجھ سے ڈرو، کیونکہ میں اپنی موافقت کرنے والوں سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے والوں پر قدرت رکھتا ہوں، اور جو میری مخالفت کرے گا وہ میرے انتقام کو دور کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا ہوگا، اور جب تم میری مخالفت کرو گے تو پھر انتقام کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ رب نے چاہا تو کل اس سے آگے دوسری حدیث کو بیان کریں گے، اسی آیت کے ضمن میں، آیت بنی اسرائیل کے ضمن میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔